إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ حضرات محترم، اس صورت میں انسان کی نصیحت کے لیے بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ نصیحت کو سمجھتا وہی ہے جس کی دل کی مٹی زرخیز ہو۔ جو مٹی ہو ہی بنجر، وہ کبھی بھی کسی بیج کو قبول نہیں کرتی۔ اگر انسان کا دل ہی بنجر ہو جائے تو پھر اس نے کیا حق کو قبول کرنا ہے؟ تو گزشتہ آیات میں ہم اہل ایمان کے متعلق پڑھ کے آئے ہیں، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا۔ ایمان والے تو حقیقتاً وہ ہیں، کیونکہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، لیکن حقیقی ایماندار وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو پھر نہ وہ سوچتا ہے نہ اکڑتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، اور نہ ہی انکار کرتا ہے کہ میں نہیں کرتا، بلکہ خر سجدا، وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ میرے رب نے جو کہا ہے وہی میرے لیے ضروری ہے۔ اور جو حقیقی ایماندار ہیں، اللہ اس کے لیے کہتے ہیں جس کی زندگی نیک اعمال کے اوپر گزر رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی انسان نہیں جانتا اللہ نے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تیار کر رکھی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہاں وہ جنت ہے جو اللہ اہل ایمان کو عطا کریں گے۔ اس جنت کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں بتایا، وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ۔ کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل میں کھٹکا بھی نہیں پیدا ہوا کہ اللہ جو انہیں عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایمان والا بننے کی توفیق دے دے، ہمیں سچا ایمان والا بنا دے، اور ہماری زندگی میں نیک اعمال کے رنگ بھر دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ نہیں کہا صرف ایمان کے دعویداروں کو ملے گا، یہ بدلہ ان کا ہے جو عمل کرتے تھے۔ ایمان کے ساتھ کامیابی کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ایمان کے دعوے کی صداقت یہ ہے کہ انسان نیک اعمال میں زندگی بسر کرے۔ تو اللہ رب العزت ایسی تصدیق ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے دے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایک مومن آدمی اور ایک گناہ کرنے والا آدمی، فاسق جو ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ رحیم و کریم ہے، اگر اس نے دنیا میں کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی سب کو عطا کیا ہے تو آخرت میں بھی دے دو تو کیا فرق ہے؟ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں اللہ مال و دولت نعمتیں ہر کس و ناکس کو دیتے ہیں، لیکن دین اسے عطا کرتے ہیں جسے پسند کرتے ہیں. پسند کے سے مراد انسان اللہ کا پسندیدہ بنے تو اسے دین ملتا ہے. تو جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اسے نہیں ملتا. تو اللہ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایک ایماندار اور ایک فاسق آدمی برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو شخص ایمان والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو، اللہ ہم سب کے نصیب میں کر دے. فلہم جنات المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. نزلا، ان کی مہمانی کی جائے گی بما کانوا یعملون، اس وجہ سے کہ وہ عمل اچھے کرتے تھے، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کی مہمانی کرے گا. نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی کس کی طرف سے ہوگی؟ غفور الرحیم، اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، لیکن جو فاسق ہیں، زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بے توبہ مر جاتے ہیں. فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بخش دے. کہا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی اس آگ میں پریشان ہو کے اذیت اور کرب سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے پھر لٹا دیے جائیں گے. اور کہا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اب چکھو آگ کے عذاب کو، اس وجہ سے کہ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جو ہر بات کو جھٹلا دیتے تھے نا، اب تمہارے لیے یہی ہے کہ تم عذاب کو چکھو. اے اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتحیات میں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی دیتے لوگوں کہ اپنی اتحیات میں اللہ سے ان باتوں پہ پناہ طلب کیا کرو. اے مالک الملک، ہم تیرے کمزور اور بے کس بندے ہیں. اے اللہ ہماری ایمانی کیفیت بھی ان جیسی نہیں ہے. اے اللہ ہمیں بھی اپنے عذابوں سے محفوظ رکھنا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، میں قریب دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں، عذاب اس لیے بھیجتا ہوں دون العذاب الاکبر، کہ یہ بڑے عذاب سے بچ جائیں. کس طرح بچیں؟ لعلہم یرجعون، اپنی غفلت کی زندگی سے بیدار ہو کے اسلام کے رستے پہ چل پڑے. پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات کی نصیحت کی جائے،
ثم اعرض عنها، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کو سنتا ہے، پھر منہ پھیر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر انسان جسے اللہ نے شعور بخشا، اگر کوئی شخص ہم سے اعراض کر کے جائے نا 1 دفعہ 2 دفعہ، ہم اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ یار حد ہو گئی، میں اس کی طرف متوجہ ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ مجھ سے منہ پھیر رہا ہے۔ اور غصے سے انسان بری بات کہہ کے اسے کہتا ہے دفع ہو۔ تو میرے بھائیو، جب ہم اللہ کے حکموں سے اعراض کریں گے تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، وہ تو سب سے طاقتور ہے۔ ہم تو شاید دوسرے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنے غصے اپنے اندر ہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ناراض ہو جائے تو کسی کا کچھ نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات کے ساتھ اسے نصیحت کی جاتی ہے، ثم اعرض عنہا، وہ اس سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایسا انسان مجرم ہے، انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے پھر ہم انتقام لیں گے۔ انتقام یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی ہو سکے اسے اذیت اور تکلیف دیتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے انتقام سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے سجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے، وبمعافاتک من عقوبتک، جب مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک منک، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ تو کہیں بھی جائے پناہ نہیں، لا احصی ثناء علیک، میرے تو اندر یہ بھی ہمت نہیں کہ میں تیری تعریف بھی کر سکوں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں اتنی تعریف تیری چاہتا ہوں جتنی تیری شایان شان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں یہ جھنجھوڑتی ہیں آیات کہ ایک مومن اور ایک فاسق برابر نہیں ہے۔ مومن کی عظیم شان ہے کہ اسے جنت میں اللہ کی مہمانی ملے گی، اور فاسق کے لیے جہنم کے عذاب اور اللہ کا انتقام ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کون سا رستہ اپنائیں۔ اللہ ہمیں بہتر رستہ چننے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔